اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں شیطان مردود کے شر سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ واتقوا یوما، اور ڈرو اس دن سے، لا تجزی نفس عن نفس شیئا، جب کوئی جان کسی جان کے کچھ بھی کام نہ آئے گی۔ یہ آیت قیامت کے دن کی ہولناکی کو بیان کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ قیامت کے دن ہر انسان کو اپنے عمل کا خود حساب دینا ہوگا۔ اس دن کوئی کسی کے کام نہ آئے گا، یعنی ماں باپ، بھائی بیٹا، دوست، کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا۔ سفارش قبول اللہ کی اجازت اور رضا کے بغیر نہیں ہو سکے گی۔ اب غور اس بات پر کرنا ہے کہ ہم جس کی سفارش کے حامی ہیں، کیا اس کی اتنی جرت ہے، وہ اس اعلیٰ مقام و مرتبہ پر فائز ہے کہ وہ اللہ عز و جل کے سامنے کسی کی سفارش کا دم بھر سکتا ہو؟ قرآن کریم سے دلائل۔ شفاعت کا انکار مطلق نہیں بلکہ مشروط ہے۔ سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے، کون ہے جو اس کے ہاں اس کی اجازت کے بغیر سفارش کرے؟ یہ آیت بتاتی ہے کہ شفاعت کا وجود ہے لیکن صرف اللہ کی اجازت سے، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ جیسے سورہ انعام میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے، کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ یہ اس بات کی تائید ہے کہ ہر شخص اپنے اعمال کا خود ذمہ دار ہے۔ حدیث مبارکہ سے دلائل۔ صحیح مسلم کی حدیث میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ میں قیامت کے دن اولاد آدم کا سردار ہوں گا، سب سے پہلے میری قبر کھلے گی، میں سب سے پہلے شفاعت کروں گا اور میری شفاعت سب سے پہلے قبول کی جائے گی۔ اسی طرح سے مسلم کی ایک اور روایت میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ میں نے اپنی دعا کو قیامت کے دن اپنی امت کی شفاعت کے لیے محفوظ رکھا ہے۔ قیامت کی دہشت کے حوالے سے حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر تم وہ جان لو جو میں جانتا ہوں تو تم کم ہنسو گے اور زیادہ رو گے۔ اسی طرح ایک اور حدیث مبارکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے فاطمہ بنت محمد، میرے مال سے جو چاہو مانگ لو، لیکن اللہ کے ہاں میں تمہارے کچھ کام نہ آ سکوں گا۔ گو آپ کو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، لیکن یہ امت کو سمجھانے کے لیے کہا گیا ہے کہ کوئی باپ، بیٹا، بھائی کسی کے کام نہیں آئے گا۔ اب ہمارے لیے اس آیت مبارکہ میں یہ درس ہے کہ توحید اور آخرت پر ایمان ضروری ہے۔ قیامت کے دن ہر شخص کو اپنے عمل کا حساب خود دینا ہوگا، اور یہ آیت شفاعت کی نفی نہیں کر رہی بلکہ اس دن کی ہیبت اور ہولناکی کو بیان کر رہی ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت بھی اللہ کی اجازت سے ہی ہوگی، یعنی یہ اعزاز پانے کے لیے یا تو بیان ہی محمد ہونا پڑے گا یا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسا ہونا پڑے گا۔ اور دوسرا، یہ آیت ہمیں یہ بھی تنبیہ کرتی ہے کہ دنیا میں نجات کے لیے مال، تعلقات یا دوسروں کی مدد پر انحصار نہ کریں بلکہ تقوی، ایمان اور نیک اعمال پر توجہ دیں۔ قیامت کے دن اللہ کے حکم کے بغیر کوئی نہ مدد کر سکے گا نہ سفارش کارگر ہوگی۔ شکریہ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔